جان ایلیا، حالات زندگی اور فکری پس منظر۔ دہلی سے مشرق کی جانب امروہہ نام کی ایک بستی آباد ہے، جہاں صدیوں سے چلی آ رہی علمی اور ادبی روایت اتنی مضبوط ہے کہ آج بھی وہاں کے باشندوں میں اس تخلیقی لے کی بازیافت مشکل نہ ہوگی جو وہاں کا خاصہ ہے۔ امروہہ صرف ایک قصبہ ہی نہیں، تہذیب و تمدن کا گہوارہ بھی ہے۔ شیعہ سنی دونوں فرقوں پر مشتمل یہ قصبہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ امروہہ میں ایک کہاوت سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کہ امروہہ شہر تخت ہے، گزران یہاں کی سخت ہے، جو چھوڑے وہ کم بخت ہے۔ امروہہ کی اس خاک نے کبھی قحط الرجال نہیں دیکھا۔ ہر عہد میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کاندھوں پر تہذیبی سرمایہ کو اٹھا رکھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کا گزر بھی محمد تغلق کے زمانے میں سن 1340 میں یہاں سے ہوا۔ امروہہ دراصل ایک علم پرور سرزمین ہے جس کے گلی کوچوں میں علم اور دانش کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ زمین کبھی اہل فہم و فراست اور اہل حکمت سے خالی نہیں رہی۔ یہاں منقولات کی روایت جتنی گہری ہے، اتنا ہی مضبوط سلسلہ معقولات بھی ہے۔ یہاں کے ناموران شہر کی علمی و ادبی خدمات کے مطالعے سے ایک طرح کی روحانی بالیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ جان ایلیا کا سلسلہ نسب میران سید علی بزرگ کے نامور فرزند مخدوم سید حسین شرف الدین شاہ ولایت سے ملتا ہے، جو کہ ایک نامی گرامی بزرگ تھے۔ ان کی کرامت اور بزرگی کے قصے چاروں طرف مشہور تھے۔ روایت ہے کہ ان کے مزار کے احاطے میں بچھو جیسا موذی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا۔ سید حسین شرف الدین ہی کے وارثوں میں سے ایک شخص سید ابدال مغلیہ عہد میں فوج کے ایک اعلیٰ عہدے پر دہلی میں فائز تھے۔ یہ عہد میر و سودا تھا اور میر تقی میر کے شاگردوں میں شاہ عبد الرسول نثار بھی تھے۔ نثار صاحب کو میر تقی میر سے تعلق خاطر تھا۔ میر تقی میر بھی انہیں عزیز رکھتے تھے۔ دہلی میں سید ابدال کی نثار صاحب سے ملاقات ہوئی تو شعری ہم آہنگی اور ہم ذوقی سے دونوں مزید قریب تر ہوتے چلے گئے، اور پھر یہ قربت اتنی توانا ہوئی کہ جب سید ابدال دہلی سے امروہہ واپس آئے تو شاہ عبد الرسول نثار کو بھی ساتھ لے آئے۔ نثار صاحب امروہہ کے ہی ہو کر رہ گئے۔ نثار صاحب کے امروہہ آنے سے ادبی و شعری فضا کو مزید طاقت ملی۔ نثار صاحب کی شخصیت امروہہ کے تہذیبی جمال سے خوب میل کھاتی تھی۔ میر تقی میر سے اکتساب کیا ہوا ہنر وہ امروہہ کے ادب نوازوں میں منتقل کرنے لگے۔ خود سید ابدال کے گھرانے میں بھی شعر و ادب کا چرچا ہونے لگا اور آئے دن اسی طرح کی محفلیں آراستہ ہونے لگیں۔ گویا چراغ سے چراغ جلتا گیا۔ شاہ عبد الرسول نثار کی شعری و ادبی تربیت اور سرپرستی کے سبب سید ابدال کے خاندان میں بھی یہ ذوق نمو پا گیا۔ علوم و فنون کا کوئی ایسا میدان نہیں تھا جس میں اس خاندان نے اپنے جھنڈے نہ گاڑے ہوں۔ سید ابدال کی اس نسل نے علوم و فنون کی خوب ترویج کی۔ سید ابدال کے پوتے سید سلطان کے زمانے میں مصحفی کے آنے سے اس رنگ میں مزید اضافہ ہوا۔ ایک عزائی فضا کی داغ بیل پڑی اور کربلا کا آہنگ اپنی تمام تر شدت کے ساتھ امروہہ پر بھی سوار ہوا۔ سید سلطان کا دیوان خانہ امروہہ کا ادبی مرکز بھی تھا۔ اس دیوان خانے اور اپنی گلی کا ذکر کرتے ہوئے جان ایلیا لکھتے ہیں، جہاں شاہ عبد الرسول نثار شاگرد میر تقی میر کی نشست تھی، جس گلی میں مصحفی بھی جب دہلی سے امروہہ آتے تو ضرور محفل جمتی، جس گلی میں مفتی محمد عباس مفتی دربار اودھ کا بھی آنا ہوا، جس گلی میں سید باسط علی باسط سے خاص طور سے ملنے ڈپٹی نذیر احمد تشریف لائے، جس گلی میں اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کا بھی آنا ہوتا تھا، جس گلی میں میرے پردادا سید امیر حسن امیر سے ملنے ایران اور عراق کے علماء بھی تشریف لائے، جس گلی میں میرے بابا علامہ شفیق حسن ایلیا جیسا جید عالم بھی پیدا ہوا، جس گلی میں بھائی الطاف حسین کوثری جیسا ماہر لسانیات بھی ہوا، جس گلی میں بھائی کمال امروہوی اور رئیس امروہوی جیسے فنکار پیدا ہوئے، جس گلی میں بھائی سید محمد تقی جیسے فلسفی اور صحافی نے جنم لیا۔ ابن بطوطہ کا یہ چھوٹا سا خوبصورت شہر آہستہ آہستہ ایک بڑے ادبی مرکز میں بدل گیا۔ جان ایلیا نے اپنی جس گلی کا ذکر کیا ہے، اس کی اٹھان کچھ ایسی ہوئی کہ تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں آتے۔ یہ گلی یک پہلو نہ تھی، بلکہ مختلف نو علوم کی شاخیں وہاں سے پھوٹتی ہیں۔ ریاضی، حیات، فلسفہ، منطق، الجبرا،
ادب، تاریخ کے علاوہ سماجیات اور سیاسیات پر بھی گرما گرم بحثیں ہوتیں، اور پھر سید ابدال کی اس نسل میں شفیق حسن ایلیا وجود پذیر ہوئے جو آگے چل کر علامت الدہر کہلائے۔ ان کی پیدائش سن 1885 میں دربار شاہ ولایت محلہ لکڑا میں ہوئی۔ شفیق حسن ایلیا نے عربی فارسی کی تعلیم اپنے دادا امیر حسن اور والد سید نصیر حسن سے حاصل کی۔ شاعری کے رموز مولانا سید اولاد حسین سلیم صاحب سے سیکھے۔ شفیق حسن ایلیا کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب، شاعر اور فلسفی بھی تھے۔ علم نجوم میں بھی درک رکھتے تھے۔ اتنے اوصاف اور اتنے علوم سے متصف شخص کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے تقریباً گمنامی میں زندگی بسر کی۔ انہیں دنیا اور اس کے لوازمات سے کچھ مطلب نہیں تھا۔ وہ لسانیات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی کے علاوہ سنسکرت اور عبرانی زبان سے بھی واقف تھے۔ زندگی بھر وہ اپنے اندر پوشیدہ علوم کو کاغذ پر منتقل کرتے رہے، مگر افسوس کہ ان کی جملہ کتابیں نایاب ہیں۔ علم حیات سے انہیں خاص انسیت تھی۔ جان ایلیا کی نظم درخت زرد کا ایک مصرع، بڑے سے قطر کی دوربین بس ان کی ضرورت تھی، اپنے والد کے حوالے سے ہی ہے۔ اس سلسلے میں مشہور فلسفی برٹرنڈ رسل سے بھی ان کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ اس ذات کے اور کتنے ہی حوالے ہیں جن سے وہ گلی اور وہ دالان ہمہ وقت مہکتا رہتا تھا۔ جان ایلیا کے والد ایک انسائکلوپیڈیائی ذہن رکھتے تھے۔ ان کے علم اور ذات کا ایک اہم حوالہ مصوری بھی ہے۔ جان ایلیا لکھتے ہیں، دانتے کے بعد بابا شاید وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کائنات کی نواحی اور زواحی سے معاملت رکھنے کا فنی ثبوت فراہم کیا تھا۔ انہوں نے جنت اور جہنم کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ علامہ شفیق حسن ایلیا نہایت اخلاق مند اور شریف النفس انسان تھے۔ جان ایلیا کی ذہنی و فکری تربیت میں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ وہ ایک زمیندار خاندان کے ہوتے ہوئے بھی طبقاتی تفریق کے سخت مخالف تھے۔ ان کے یہاں میں اور میرا کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ وہ تمام کائنات کو ایک کل کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ ان کے افکار کا واحد مرکز انسان تھا۔ ذہنی طور پر وہ ہم اور ہمارا جیسے ضمائر سے متصف تھے۔ ان کی مصوری اور ان کی کسر نفسی کے سلسلے میں جان ایلیا لکھتے ہیں، اب رہا جہنم، تو جہنم میں انہوں نے بے حد جارحانہ، سفاکانہ اور بینائی سوز رنگ استعمال کیے ہیں، اور ان کی تدریجات یعنی شیڈز اور ان تدریجات کی طولی و عرضی اضافتوں کے ذریعے نقشے میں ایک عجیب شدیدیت پیدا کر دی ہے۔ ان کے تمام جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی غصہ نہیں کیا، مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار غصہ ضرور کیا تھا، اور وہ جہنم ان کا غصہ ہی تھا۔ صحیح معنوں میں علامہ شفیق حسن ایلیا نے زندگی بھر علمی مراقبہ اور ادبی مجاہدہ کیا۔ ان کی پوری زندگی عرفان ذات اور خود آگہی کا روشن باب ہے۔ وہ تبحر علمی کے جس مقام پر فائز تھے، وہاں تک پہنچنے میں اچھے اچھوں کی سانسیں پھول جاتی ہیں۔ واقعی انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تالیفات کی فہرست درج ذیل ہے: حقیقت المسیح، اصل الاصول، رئیس العالمین، آثار الشہداء، شہید ازل، صاحب الزماں، الصدق، عالم برزخ، تصدیق المعراج، تحقیق السراج، معراج نفس رسول۔ جان ایلیا اپنے بابا کے بعد بڑے بھائی رئیس امروہوی سے بہت متاثر تھے۔ رئیس صاحب ایک طرح سے ان کے سرپرست بھی تھے۔ ان کی پیدائش سن 1914 میں ہوئی۔ وہ تاعمر علم و ادب کی ترویج کرتے رہے۔ جان ایلیا کی ذہنی و فکری پرورش میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جان ایلیا کے لیے انہوں نے آئندہ کی سمت مقرر کی۔ رئیس امروہوی فطری ذہانت سے مملو تھے۔ ان کی شخصیت بھی کثیر الجہت تھی۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے صحافت کا بھی پیشہ اختیار کیا۔ وہ علم نفسیات اور علم طب سے بھی واقف تھے۔ کالم نگاری میں انہوں نے الگ مقام پیدا کیا۔ ان کی کتابوں کی فہرست سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے علم کے کن آسمانوں کی سیر کی ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک فلسفی تھے۔ الف، پس غبار، ملبوس بہار ان کی غزلوں کے مجموعے ہیں۔ صنف مرثیہ میں انا من حسین، حسین اور حسینیت مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ نفسیات کے موضوع پر نفسیات مابعد النفسیات، عجائب النفس، مظاہر نفس جیسی کتابیں داد سخن قبول کر چکی ہیں۔ رئیس امروہوی جس تخلیقی اپج کے مالک تھے وہ کم ہی لوگوں کے حصے میں آیا۔ رئیس امروہوی نے 1930 میں صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔
رئیس امروہوی کی صحافتی تحریریں سیاسی، سماجی، ثقافتی، ادبی، نفسیاتی اور روحانی مسائل و موضوعات پر مبنی ہیں۔ ان کے قلم کا دائرۂ کار بہت وسیع ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ بھی ان کے تصرف سے نہیں بچا جس میں ایک فنکار شدت تجربہ اور مشاہدہ سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ ان کے قطعات بھی کافی مشہور ہوئے۔ پاکستان ہجرت کرنے سے پہلے ہی ان کے شاگردوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ ہندوستان ہی میں ایک ممتاز صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنی پہچان بنا لی تھی۔ وہ مراد آباد کے ایک اخبار میں ہر روز ایک تازہ قطعہ لکھتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سماج کی نبض پر ان کا ہاتھ تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد پاکستان کے کثیر الاشاعت روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گئے اور تا دم مرگ قطعہ لکھتے رہے۔ اس حوالے سے ان کے قطعات میں تازہ کاری بھی ہوتی تھی اور سماج کو آئینہ دکھانے کی کوشش بھی۔ رئیس امروہوی نے نثر اور شاعری دونوں میں اپنا بھرپور تخلیقی اظہار کیا۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں فن کی بالادستی کے ساتھ فکری رویے بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان کی شاعری کی مجموعی فضا تفکر اور تعقل سے تیار ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں جان ایلیا کے احساسات ملاحظہ ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فتین ترین ہستی تھے تو میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ میں آدھی بات کہہ پایا ہوں، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ زود گو ترین اور قادر الکلام ترین شاعر اور موجز بیان ترین مصنف تھے تو مجھے اپنے عجز بیان کا ایک ہمت شکن احساس ہوتا ہے، اور میرے اندر کوئی کہتا ہے کہ تو نے سچ کے آدھے حصے کو کاٹ پھینکا۔ رئیس امروہوی کا انتقال 22 ستمبر 1988 کو ہوا۔ اس اندوہناک حادثے کے بعد خود جان ایلیا ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے۔ رئیس امروہوی ایک انسانی دشمن شخص کی گولی کا شکار ہوئے۔ جان ایلیا شاید کے دیباچے میں کہتے ہیں، بڑے بھائی ہمارے بابا اور ہماری اماں کی پھلواری کا سب سے بڑا اور خوش رنگ پھول تھے۔ وہ پھول گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ قاتل شاید ان کا مرتبہ شناس تھا، اسی لیے اس نے ان کے دماغ کو اپنا ہدف قرار دیا۔ بھائی دماغ ہی تو تھے، اور کیا تھے۔ جان ایلیا کے دوسرے بڑے بھائی سید محمد تقی بھی اپنے عہد کے مجتہد عالم تھے۔ فلسفہ ان کا خاص میدان تھا، حالانکہ ابتدا میں خاندانی ماحول کے زیر اثر شاعری بھی کی۔ صدر تخلص کرتے تھے مگر شاعری کی طرف سے ان کا میلان ہٹ گیا۔ دراصل وہ ایک مفکر اور فلسفی تھے۔ تہذیبوں کے مطالعے میں بھی وہ بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ صحافت کے میدان میں بھی انہوں نے خوب رنگ جمائے۔ اوائل عمری سے ہی سیاسی بحثوں میں شریک ہوتے۔ اسی سیاسی شعور نے انہیں کامیاب صحافی بننے میں مدد دی۔ سید محمد تقی نظریاتی طور پر کمیونسٹ تھے اور اپنے اس نظریے میں بہت سخت تھے۔ وہ ایک سرگرم اور باعمل انقلابی تھے۔ جان ایلیا کو لا طبقاتی معاشرے کا خواب انہوں نے ہی دکھایا۔ سید محمد تقی ہر لمحہ غور و فکر کے عادی تھے۔ کائنات اور اس کے متعلقات پر ان کی نگاہ خوب تھی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں کائنات اور انسان کے درمیان رشتے کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ سید محمد تقی نے اپنے اسکول کے دنوں میں ہی مضامین لکھنا شروع کر دیے تھے۔ مشہور میگزین شمع کے وہ پہلے مدیر تھے۔ انہوں نے حتی الامکان شمع کو کافی ترقی دی۔ سید محمد تقی فلم اور آرٹ پر مضامین لکھتے رہے۔ فلموں پر باقاعدہ تبصرہ لکھنے کی روایت انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ رسالہ شمع کو ایک فلمی دستاویز بھی کہا جا سکتا ہے۔ سید محمد تقی پاکستان ہجرت کرنے کے بعد مشہور زمانہ اخبار جنگ سے وابستہ ہو گئے اور چیف ایڈیٹر بنے۔ وہ اس اخبار میں سیاسی صورتحال پر اداریہ تحریر کرتے۔ ان کے اداریوں میں سماج اور روزمرہ کی دھڑکنیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ وہ عوام اور عوامی ترجیحات سے بلا واسطہ مربوط تھے۔ ترقی پسند نظریات اور خیالات کے سخت حامی تھے۔ سید محمد تقی کی شخصیت اور علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں کائنات سے معاملت رکھنے والے سبھی مسائل اور فرد کی ذات کے سارے کرب سما جاتے ہیں۔ وہ علوم کا ایک گھنا برگد تھے جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ شاعر تھے، انقلابی تھے، مدیر تھے اور فلم کی باریکیوں سے بھی خوب واقف تھے۔ ان سب کے علاوہ ان کی ہمہ گیریت کا ایک بڑا پہلو ان کا فلسفیانہ رویہ تھا۔ وہ ہمہ وقت فلسفہ اور منطق اور اس کی پیچیدگیوں میں غرق رہتے تھے۔ کائنات اور انسان کو وہ اسی فلسفیانہ نگاہ سے دیکھتے جو ان کا خاص زاویہ تھا۔ انہوں نے کسی کے نظریات اخذ نہیں کیے بلکہ اپنے نظریات کی از خود تخلیق کی۔ معاش کے طور پر تو انہوں نے صحافت اختیار کی مگر فلسفہ ان کی سانسوں میں سرگرم رہا۔ فلسفہ اور اس کے اسرار کو انہوں نے حرز جاں بنایا۔ فلسفہ ان کا عشق تھا۔ وہ زندگی میں فلسفہ ڈھونڈتے اور ہر چیز میں منطق کے متلاشی رہتے۔ ریزننگ تلاش کرنے کا یہ رویہ ان کے اندر بچپن میں ہی آ گیا تھا۔
خدا اور مذہب سے ایمان اٹھ جانا بھی اسی اثر کا نتیجہ تھا۔ ریاضی اور الجبرا میں کافی درک رکھتے تھے، ان کی کتابوں کی کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے۔ سید محمد تقی ایک مترجم کی حیثیت سے بھی جانے گئے۔ اردو میں داس کیپٹل کا ترجمہ سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا۔ نہج البلاغہ کا تصور الوہیت، روح، فلسفہ اور سائنس، تاریخ کائنات اور میرا نظریہ، روح فلسفہ، منطق، فلسفہ اور سائنس، ہندوستان، پس منظر اور پیش منظر، ان کی یہ کتابیں علمی حلقوں میں بہت مشہور ہوئیں۔ تعلیم و تعلم سے بھی خاص شغف رکھتے تھے۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے علم و آگہی کے جو موتی بکھیرے ہیں وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ دراصل سید محمد تقی ایک علم پرور انسان دوست شخص تھے۔ وہ زندگی بھر انسانیت کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ انہوں نے غیر منقسم سماج کا خواب دیکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سماج کا ہر شخص اعلیٰ نظریات کا حامل ہو۔ خود ان کی تحریروں میں جا بجا تاریخیت اور معروضیت بکھری پڑی ہے۔ جان ایلیا کے تیسرے بڑے بھائی کا نام سید محمد عباس ہے۔ ان کے بارے میں تفصیلات ذرا کم ملتی ہیں۔ سید محمد عباس اپنے بھائیوں میں نسبتاً کم گو واقع ہوئے ہیں۔ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشتراکی نظریے کے حامل تھے اور پکے کمیونسٹ تھے۔ انگریز سامراجیت کے خلاف بنفس نفیس محاذارہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ظالم و مظلوم کی جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہا جا سکتا۔ جان ایلیا لکھتے ہیں، میرے سنجھلے بھائی سید محمد عباس بم بنانے کی ترکیب سیکھنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے تاکہ سرکاری عمارتیں بم سے اڑا سکیں۔ وہ مجھے ہندوستانی انقلابیوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ مجھے انگریز سامراج سے نفرت دلانے میں سب سے اہم کردار انہوں نے ہی ادا کیا۔ 1958 میں جب جان ایلیا نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ماہنامہ انشا سے کیا تو سید محمد عباس اس رسالے کے منتظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ اس سلسلے میں ان کی انتظامی صلاحیتیں قابل قدر ہیں کہ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس رسالے کو ہر دل عزیز بنا دیا۔ علامہ شفیق حسن ایلیا کے چھوٹے اور آخری بیٹے کا نام جان اصغر تھا، جو آگے چل کر جان ایلیا میں تبدیل ہو گیا۔ جان کافی نامانوس نسبت ہے، مگر روایت میں ہے کہ جان امام حسین کے غلام کا نام تھا اور ایلیا حضرت علی کو کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے جان اور ایلیا کو ملایا گیا اور درمیان کا نام اصغر حذف ہو گیا۔ عمر جان ایلیا کے نام سے جانے پہچانے گئے اور یہی نام ان کا مقسوم ٹھہرا۔ جان کی پیدائش 14 دسمبر سن 1931 کو ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جان ایلیا کا نام سید انعام حسین رکھا گیا اس لیے کہ ان کی ولادت کے دن امام حسین کی بھی تاریخ پیدائش تھی۔ اس طرح سے ان کا پورا نام سید حسین جان اصغر قرار پایا۔ جان ایلیا کے گھر کا ماحول حد درجہ علمی تھا۔ تاریخ، فلسفہ، مذاہب، ریاضی، علم نجوم، ادب، لسانیات کے ذکر سے ان کے دالان مہکتے تھے۔ ایک تو علامہ شفیق حسن ایلیا کی نگرانی اور خود جان ایلیا کی فطری ذہانت، ان عوامل نے مل کر جان ایلیا کی ابتدائی زندگی کا رخ متعین کیا۔ جان ایلیا بلا کے ذہین تھے۔ شفیق صاحب کے یہاں آئے دن علمی مذاکرہ ہوتا تھا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ جان ایلیا اوائل عمری سے ہی ایک نئے آہنگ، نئی فکر، ہمیشہ کچھ سوچتے رہنے کی عادت اور ایک نئی نہج کے حامل تھے۔ گھر کے ماحول کے زیر اثر شعر گوئی کا چسکا بھی لگ چکا تھا۔ ان کے استغراق، مجاہدے اور کتاب دوستی کا حال یہ تھا کہ ڈاکٹر عظیم امروہوی لکھتے ہیں، مطالعے کا یہ عالم کہ گھر سے باہر کبھی سگریٹ خریدنے کو بھی نکلے تو ہاتھ میں کتاب کھلی ہوئی اور نظریں اس پر جمی ہوئی۔ اب چاہے سڑک پر کچھ بھی ہو، انہیں کچھ خبر نہیں رہتی۔ آگے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جان ایلیا کے گھر میں صبح سے شام تک فلسفہ اور تاریخ اور ادب کا چرچا ہوتا تھا۔ شرفائے امروہہ علامہ شفیق حسن ایلیا کے ہاں آتے جاتے تھے، بحثیں ہوتی تھیں، جملہ علوم کے نئے پہلو ابھرتے تھے اور ان محفلوں کا مرکز جان ایلیا کے بابا یعنی شفیق حسن ایلیا ہوتے تھے۔ جان ایلیا نے براہ راست اپنے والد سے کسب فیض کیا۔ جب یہ محفلیں آراستہ ہوتی تھیں تو جان ایلیا بھی موجود ہوتے، چنانچہ جان ایلیا کا ان علوم سے اثر پذیر ہونا لازمی تھا۔ جان ایلیا کے سلسلے میں اگر یہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ وہ ابتدا ہی سے رومان پسند اور نرگسی طبیعت کے حامل تھے۔ اپنے بابا کی صحبتوں میں رہ کر زبان اور شاعری کی باریکیاں تو وہ سیکھ ہی چکے تھے، اور پھر وہ حادثہ بھی گزرا جب انہیں شاعری کی دیوی نے اونچک لیا۔ جان ایلیا نے اپنے پہلے شعر کو ایک حادثے سے تعبیر کیا ہے، اور یقیناً وہ شعر کسی حادثے سے کم نہ تھا کہ یہیں سے جان ایلیا کی بقیہ زندگی کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ چاہ ہمیں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ اس شعر کا 8 سالہ خالق اپنی شکستیانہ کے ریزے یہیں سے چنتا ہے
اور جان ایلیا عشق کی مختلف کیفیتوں کے ذریعے اسی دن اچک لیے گئے۔ سرخ رنگ ان کی ذات اور لاشعور کے تجربے کا ایک اٹوٹ حصہ بن گیا۔ وہ ایک عدد چاہ کی تلاش میں عمر بھر بھٹکتے رہے۔ انہیں ہمیشہ شکایت رہی کہ وہ زمانے میں قید کیوں ہیں۔ خود لکھتے ہیں، جس دن پہلا حادثہ آیا تھا وہ دن نہ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن تھا اور نہ مہینوں کے دنوں میں سے کوئی ایک دن، وہ دن تو سال کے 365 دنوں کے علاوہ ہی کوئی دن تھا۔ وہ تاریخ اور تقویم کا کوئی دن نہیں تھا، بلکہ زمان مطلق ایبسلیوٹ ٹائم کا کوئی دن تھا۔ دراصل جان ایلیا جس تہذیب اور جن اقدار کے پروردہ تھے، ان میں شاعر، عالم یا فلسفی ہونا کچھ حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ عہد بھی ایک انحطاطی دور تھا کہ ایک پوری قوم، ایک نسل، بلکہ پورا وطن غیروں سے برسر پیکار تھا۔ انگریز حکومت کا جبر اپنے عروج پر تھا، اور قاعدہ یہی ہے کہ جبر اور زبان بندی اپنی حد سے گزر جائے تو عوام میں بغاوت کے انکھوئے پھوٹنے لگتے ہیں۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں یہ کشاکش مزید بڑھ گئی۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف انسان کے ذاتی احساس میں تغیر آیا، بلکہ سماج کا پورا ڈھانچہ ہی منقلب ہو گیا۔ جب جان ایلیا نے ہوش سنبھالا تو صدیوں سے چلا آ رہا زمیندارانہ نظام شکست کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ جان ایلیا کے خاندان میں بھی زمیندارانہ نظام موجود تھا، وہ رکھ رکھاؤ اور وہ وزاداری کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ انگریزی حکومت کے زیر اثر جب قدریں ٹوٹیں اور پرانے نظام نے کروٹ بدلی تو آزادی کے نام پر پورے ہندوستان میں عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ انگریز دشمنی کے جذبے نے عوام کو تقریباً ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا۔ ہر تعلیم یافتہ نوجوان مشہور مفکر کارل مارکس سے کسی نہ کسی سطح پر متاثر تھا۔ دراصل اشتراکیت یا کارل مارکس کا نعرہ عوام کی نفسیاتی ضرورتیں بھی پورا کر رہا تھا۔ قرن ہا قرن سے چلی آ رہی طبقاتی کشمکش نے حساس نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، تو ایسے میں اشتراکی نعرے کے سائے میں بیشتر نوجوانوں نے سکون محسوس کیا۔ اس عہد میں سرمایہ دارانہ نظام کی جڑیں مضبوط تھیں، اس لیے کارل مارکس نے اس نظام سے بغاوت کی تعلیم دی۔ مارکس کی خواہش تھی کہ پونجی صرف ایک ہی طبقے کے پاس نہ رہ کر عوام میں برابر تقسیم ہو۔ مارکس کے مطابق دولت کی تقسیم ضرورت کے حساب سے ہو، نہ کہ صلاحیت کی بنیاد پر۔ اشتراکی تحریک کا یہ منشور تھا کہ مزدور طبقہ سرمایہ پرستوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور عوام با اقتدار سرمایہ پرستوں کا گریبان پکڑ کر سڑکوں تک لے آئیں، کیونکہ یہ لوگ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر صرف اپنا حکم منواتے ہیں۔ سرمایہ داروں اور با اقتدار لوگوں کو یہ حق وراثتاً بھی ملتا تھا، اور کچھ یہ حق انہیں مظلوم، مقہور، معصوم عوام کی طرف سے بھی دیا جاتا تھا کہ خود عوام کو بھی اس سے پہلے اپنی مظلومیت اور خسارے کا بہت زیادہ احساس نہیں تھا۔ اسی لیے عوام اپنی سادہ لوحی کے سبب تمام اختیارات اور حقوق سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ انگریز حکومت کے خلاف شدید نفرت اور رد عمل نے جان ایلیا کی شخصیت کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا۔ جان ایلیا انگریزی حکومت کے رد عمل کا ایسا پیکر تھے جس نے اپنے آباء و اجداد کے علمی دیوان خانے میں پناہ لی۔ وہ اپنی لسانی و ثقافتی روایتوں کے بھی مبلغ رہے، اگرچہ سن 1857 کی شکست فاش کو بھول رہے تھے، مگر جان ایلیا اپنی طبعی افتاد اور علمی پس منظر کے سبب ہمیشہ انگریزوں کے جبر سے برسر پیکار رہے، خواہ ذہنی و نفسیاتی سطح پر ہو یا شاعری میں نظموں کے حوالے سے۔ اپنی خیالی محبوبہ صوفیہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، ہم ہندی ایک سجن میں زندگی گزار رہے ہیں، افرنجی ہمیں کبھی آزاد نہیں کریں گے، ہم کریں تو کیا کریں، ان کے پاس طیارے ہیں، توپیں ہیں، ٹینک ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم انہیں ہندوستان سے کس طرح نکال باہر کر سکیں گے۔ میں 2 مسرتیں ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہارا دیدار اور افرنجیوں کا ادبار۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریزی حکومت سے جان ایلیا کس شدت کے ساتھ نفرت کرتے تھے، اور کارل مارکس کی اشتراکی تحریک بھی یہ سبق پڑھا رہی تھی کہ دنیا کے مزدور ایک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس اپنی بیڑیوں کو کھونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس تحریک یا رجحان سے جان ایلیا کا متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ جان ایلیا کے مزاج کی حساسیت، سیمابیت اور شدت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ صدیوں سے چلے آ رہے مسلمہ تصورات کو من و عن قبول کر لیا جائے۔ ان کے نزدیک تعمیر دنیا اور تعمیر خیش کے لیے سب سے پہلے انہدام ذات ضروری ہے۔ وہ اپنے آپ کو بیرون ذات سے دیکھنے کے قائل ہیں، اور یہ سبق انہیں ان کے والد سے ملا تھا۔ ان کے مطالعے اور تفکر کا واحد مرکز انسان ہے۔ وہ کائناتی سطح پر اپنے مقصد اور مسلک کی تبلیغ و ترسیل کے شدید مبلغ رہے۔ اس سلسلے میں ان کے یہاں جھنجھلاہٹ اور چیخ و پکار بھی سنائی دیتی ہے،
مگر دنیا کی بے حسی میں ایک شاعر کی آواز کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ جان ایلیا کی اکثر تعلیم غیر رسمی تھی۔ جب ان کے لکھنے پڑھنے کی عمر ہوئی تو عربی اور فارسی تعلیم اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پھر بھی تادم مرگ مشرقی علوم سے جان ایلیا کی جذباتی وابستگی رہی۔ جان ایلیا ایک دارالعلوم سے بھی منسلک رہے جس کا نام سید المدارس ہے۔ اس مدرسے کے فارغین میں کئی اہم نام ہیں۔ خود جان ایلیا کے بڑے بھائی رئیس امروہوی، سید محمد تقی، کمال امروہوی اور ان کے خاندان کے کئی لوگ اسی دارالعلوم کے طالب علم رہے۔ جان ایلیا نے عربی اور فارسی کی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ اس مدرسے میں منقولات اور معقولات کا درس بہت خوبی سے ہوتا تھا۔ ایسے مضامین کے مزاج سے جان ایلیا کی ذہنی ہم آہنگی بھی تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلسفہ اور اس کے متقاضیات کا ابتدائی سبق جان ایلیا نے اسی مدرسے میں پڑھا۔ پھر الہ آباد بورڈ سے مولوی اور عالم کے امتحانات امتیازی نمبرات سے پاس کیے۔ جب تعلیم سے فراغت حاصل کی تو سید المدارس امروہہ سے ہی عربی، فارسی، منطق اور فلسفے کی درس و تدریس سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس مدرسے میں مولانا عبادت کلیم صاحب بھی استاد تھے جو علماء امروہہ میں نمائندہ حیثیت کے حامل تھے۔ مولانا عبادت کلیم منطق و فلسفہ اور لسانیات کی تدریس کے علاوہ شاعری کا بھی درس دیا کرتے تھے۔ مولانا کو جان ایلیا سے ایک تعلق خاطر تھا۔ وہ جان ایلیا کی ذہانت اور فطانت کے معترف بھی تھے۔ جان ایلیا نے عربی، فارسی، منطق اور فلسفے کی تعلیم مکمل طور پر مولانا عبادت کلیم سے ہی حاصل کی اور شاعری کے رموز اپنے بابا کے علاوہ مولانا عبادت کلیم صاحب سے بھی سیکھے۔ جان ایلیا کی حق پرستی اور ذہنی بلندی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ شیعہ علماء اور علماء دیوبند کے زیر تربیت رہے۔ جان ایلیا کے اندر بچپن میں ہی شاعری کے بالوں پر نکلنے لگے تھے۔ ان کی ابتدائی اٹھان اسی نہج پر ہوئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ہی وہ شعر کہتے اور فرزی محبوبہ کے نام خط لکھتے۔ وہ شاعری میں بھی ادق مضامین کی تلاش میں رہتے اور زندگی کی پیچیدگیوں سے بھی نبرد آزما رہتے۔ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ کربلا جانے میں ہو جائے گی شام، بہو اماں میری شادی کرا دو۔ خیال خانہ بربادی نہ کرنا، کبھی اے جان تم شادی نہ کرنا۔ اس طرح کے شعر اور مصرے خلق کرنے والا لڑکا ایک بہترین شاعر کے روپ میں آنے والا تھا۔ اپنے ابتدائی دنوں میں امروہہ کے مشاعروں کی نظامت بھی انہی کے سپرد تھی۔ آپ ان کی ذہانت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہر شاعر کو دعوت سخن دیتے ہوئے وہ فی البدیہہ کوئی ایسا شعر موضوع کرتے جس میں اس شاعر کی خصوصیت کلام پنہاں ہوتی تھی۔ نظامت کا یہ طریقہ نیا بھی تھا اور نامانوز بھی اور دلچسپ بھی۔ سامعین کو یہ دھوکہ ہوتا تھا کہ جان ایلیا پہلے سے کہہ کے لاتے ہوں گے اور جملہ اشعار شاعر کے ساتھ چسپاں کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کا امتحان یوں لیا گیا کہ جان ایلیا ناظم مشاعرہ نے جب شعر پڑھ کے کسی کو دعوت دی تو ایک استاد نے کہا کہ فلاں شاعر کو ذرا جلدی ہے، انہیں بلایا جائے۔ اب جان ایلیا نے ان کے نام کا شعر پڑھا اور قادر الکلامی اور برجستگی کا لوہا منوا لیا۔ اس طرح ان کو کئی بار آزمایا گیا۔ تخلیقیت دراصل جان ایلیا کی روح کا حصہ تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تخلیقیت کا ایک بہاؤ تھا جس میں ان کی نمو پذیری ہوئی تھی۔ اوائل عمری ہی میں بزم حقنما کے نام سے قائم ایک ڈرامہ کلب میں شریک ہوتے۔ یہ ڈرامہ کلب 19ویں صدی کے آخر میں امروہہ شہر کے بزرگوں نے قائم کیا تھا۔ ان ڈراموں میں مسلم تاریخ کو پیش کیا جاتا۔ بزم حقنما کے تحت پیش ہونے والے ڈرامے یونان کے اساطیری ڈراموں سے مماثلت رکھتے تھے کہ ایک رزمیہ آہنگ دونوں قسم کے ڈراموں میں مشترک تھا۔ اس بزم میں اسٹیج کرنے کے لیے رئیس امروہوی نے بھی ایک ڈرامہ کارنامہ شمشیر کے نام سے لکھا تھا۔ جان ایلیا نے الگ سے ایک سوسائٹی بنائی جس کا نام بزم اصغری رکھا۔ بزم اصغری میں ذہین و فتین نوجوانوں کی شمولیت ہوتی تھی۔ جان ایلیا کے مطابق مسلم تاریخ انہیں حفظ تھی کیونکہ انہوں نے مسلم تاریخ کو صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ دیکھا بھی ہے۔ ان ڈراموں میں سب سے فعال کردار خود جان ایلیا نبھاتے۔ انہیں اپنے شہر میں شاعر سے پہلے اداکار کی حیثیت سے جانا گیا۔ جان ایلیا نے خود ایک ڈرامہ خونی خنجر کے نام سے بزم اصغری کے لیے لکھا تھا۔ ان ڈراموں میں اموی، عباسی، فاطمی تاریخ اس طرح پیش کی جاتی کہ موضوع کا حق ادا ہو جاتا اور خیال کردار کی شکل اختیار کر لیتے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جس نے تاریخ میں اپنا اثبات کرانے کے لیے بربریت اور ظلم کا کیسا بھیانک منظر دیکھا، یعنی تقسیم وطن۔ ملک کی اس تقسیم نے جان ایلیا کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ جان زندگی بھر اس جاسوس اور اندوہناک اذیت سے دوچار رہے۔
حساس لوگوں کے لیے تو مزید مسئلہ تھا کہ وہ اپنی حساسیت کی بنا پر سمجھوتا بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ جان ایلیا نے یہ سب کچھ دیکھا، جانا اور سنا، اور اس پورے تجربے کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس وقت ان کا شعور بھی پختہ ہو گیا تھا اور وہ کسی ذاتی خیال یا نظریے کی بآسانی پرورش کر سکتے تھے۔ تقسیم سے پہلے ہی جان کے تینوں عزیز ترین بھائی رئیس امروہوی، سید محمد تقی، سید محمد عباس پاکستان ہجرت کر چکے تھے۔ اب اپنے گھر میں جان ایلیا کی کل کائنات ان کے والدین تھے۔ اکلوتی بہن شاہزناں نجفی بھی تلہر میں تھی۔ جان ایلیا بالکل ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے۔ ان کی تنہائی پرآشوب تھی اور اس تنہائی کو انہوں نے اپنے اوپر وارد کر لیا تھا۔ اپنی اس تنہائی کو جان ایلیا نے 3 چیزوں سے ہم آمیز کیا۔ ایک تو گھر کی پرانی کتابوں، جن میں مشرقی علوم کا نادر حصہ موجود تھا، دوسرے درگاہ شاہ ولایت کے زیارت سے، اور تیسرے بان ندی سے۔ بان ندی تو گویا ان کے سینے سے ہی پھوٹتی تھی۔ امروہہ شہر سے اچھی خاصی آبادی کراچی منتقل ہو گئی۔ خود جان ایلیا کے والد کے لیے یہ سانحہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ قوموں اور انسانوں کو ایک وحدت میں دیکھنے کے قائل تھے۔ تقسیم کے کچھ برسوں بعد سن 1953 میں جان ایلیا کی والدہ محترمہ نرجس خاتون کا انتقال ہو گیا، اور سن 1956 میں جان ایلیا کے بابا شفیق حسن ایلیا کی روح بھی پرواز کر گئی۔ رفتہ رفتہ جان ایلیا ہندوستان میں رہنے کا جواز کھو رہے تھے۔ وہ ایک اذیت ناک مرحلے سے دوچار تھے۔ ان کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پاکستان سے جان ایلیا کے بڑے بھائی سید محمد تقی صاحب نے سید قمر رضی، جو کہ جان ایلیا کے عزیز ترین دوست تھے، ان کو پیغام بھجوایا کہ جان ایلیا کو پاکستان آنے کے لیے تیار کیا جائے۔ قمر رضی صاحب کے لیے یہ مرحلہ مزید دشوار گزار تھا۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں: میرے لیے یہ بڑا کٹھن کام تھا، مگر جان کے سکون اور اس کے مستقبل کے لیے مجھے اسے پاکستان ہجرت کرنے کے لیے تیار کرنا ہی پڑا۔ جان مجھ سے لڑا بھی، جھگڑا بھی کیا، رویا بھی، مگر آخرکار اس کو پاکستان بحالت مجبوری آنے پر راضی کیا گیا۔ اس سلسلے میں میری مدد حضرت گوپی ناتھ امن اور مولانا حفظ الرحمان ممبر لوک سبھا اور روش صدیقی نے بہت کی۔ جان نے ودا ہوتے وقت میرا فسانہ میرا ترانہ کے عنوان سے ایک ڈائری بھی لکھنی شروع کی تھی۔ ڈائری میں موجود تحریروں سے ان کے کرب کی شدت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نیچے کچھ جملے درج ہیں جن سے عیاں ہوتا ہے کہ جان کو اپنے شہر سے کیسا عشق تھا۔ آج میں اپنے نجد نوازاں، اپنے مصر و کنا، اپنے تاتار و ختن، اپنے وطن سے جانے کب تک کے لیے ودا ہو رہا ہوں۔ میرے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ شبنم و قمر میرے ساتھ مصروف ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بہت آہستہ سے بولتے ہیں۔ اگر آواز ذرا بلند کریں تو شدت غم سے آواز بھرا جائے گی۔ آہ، میں اماں کی قبر کے قریب سے گزر رہا ہوں۔ میری روایات مردہ ہوتی جا رہی ہیں۔ میری شخصیت کی تاریخ کا شیرازہ منتشر ہوا جا رہا ہے۔ آہ میرا پیارا ہندوستان، میں پاکستان آ کر ہندوستانی ہو گیا۔ آخرکار جان ایلیا بھی اپنے بھائیوں کے نقش قدم پر سن 1957 میں کراچی پہنچ گئے۔ امروہہ کا وہ مکان جس میں شامیں جھوما کرتی تھیں، صبحیں کھیلا کرتی تھیں، جس مکان میں شاعری اور تہذیب و تاریخ کے چرچے ہوتے تھے، ایک مسلسل ویرانی کی نظر ہو گیا۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی باد فنا کے پہرے میں۔ گھر کے دالان اور آنگن میں بس ایک کوا زندہ تھا۔ جان ایلیا۔ ہجرت اور اس کا زخم جان ایلیا کے لہو میں تازہ رہا۔ ہجرت اور اپنے آبائی شہر کو انہوں نے ذات کا استعارہ بنا لیا۔ یہاں آ کر جان ایلیا حقیقی طور پر تصنیف و تالیف و تراجم میں غرق ہو گئے۔ ایک خلاق آدمی اپنی ذات سے بھی انجمن ہوتا ہے۔ وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اس کی تخلیقیت اس کی تنہائی کی ہمراز بن جاتی ہے، اور جان ایلیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ سن 1958 میں انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک رسالے سے کیا جس کا نام انشا تھا۔ اس میں خود جان ایلیا کی بھی تحریریں ہوتی تھیں۔ اس رسالے کا قارئین کو بے چینی سے انتظار رہتا تھا۔ منتظم اعلیٰ سید محمد عباس اور مدیر جان ایلیا تھے۔ جان ایلیا کی جودت طبع کے اظہار میں یہ رسالہ بہت مددگار ثابت ہوا۔ معاصر شعراء کے کلام کے علاوہ فلسفیانہ مضامین کی بھی شمولیت ہوتی تھی۔ انشا میں ہی کام کرنے کے لیے زاہدہ حنا بھی تشریف لائیں، اور سن 1964 میں یہ رسالہ عالمی ڈائجسٹ کے نام سے شائع ہونے لگا۔ یہ رسالہ اپنی نوعیت اور مضامین کے تنوع کے اعتبار سے منفرد رسالہ تھا۔ یہ رسالہ تواتر کے ساتھ شائع ہوتا رہا، اور زاہدہ حنا بھی دل جمعی کے ساتھ اس سے وابستہ رہیں۔ آخر اکتوبر 1970 میں جان ایلیا کی شادی زاہدہ حنا سے ہو گئی۔ شادی کے وقت جان ایلیا کی عمر 39 سال تھی۔ زاہدہ حنا سے جان ایلیا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔
بچے جان ایلیا سے زیادہ زاہدہ حنا سے ہی مانوس رہے۔ جان ایلیا کا لاؤبالی پن اور شاعرانہ مزاج بچوں کی تربیت کو ایک خاص ترتیب و تنظیم میں نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے اولاد کی تربیت کے فرائض زاہدہ حنا ہی انجام دیتی رہیں۔ جان ایلیا اور زاہدہ حنا فکری و ذہنی طور پر دو کناروں پر واقع ہوئے تھے۔ کب تک ساتھ رہتے؟ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی 1980 کے وسط میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ جان ایلیا کے لیے یہ ایک حادثہ جاگاں تھا۔ وہ شراب میں اپنا غم غلط کرنے لگے اور مزید آوارگی اختیار کر لی، مگر آوارگی اور دیوانگی کے متوازی بھی ایک راہ تھی جس پر وہ چلتے رہے، یعنی تصنیف و تالیف کا عمل۔ انہوں نے پاکستان اردو بورڈ کی دعوت پر 8 سال تک لغت نویس کا کام انجام دیا۔ جان ایلیا کے ساتھ لغت کی تیاری میں جوش ملیح آبادی بھی تھے۔ یہ لغت آکسفورڈ ڈکشنری کے طرز پر 12 جلدوں میں وزارت تعلیم مملکت پاکستان مرتب کرا رہی تھی۔ جان ایلیا اس سلسلے میں رقم تراز ہیں۔ پھر میں یہاں کراچی آیا اور ایک وقت آیا کہ میرے برادر محترم، ملک کے عظیم دانشور اور شاعر جناب شان الحق حقی اور قبلہ نسیم امروہوی کی قبلہ پروری اور خرد نوازی کے باعث مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ترقی اردو بورڈ کے ایک ناچیز لغت نویس کی حیثیت سے کام کروں۔ اس کے علاوہ جان ایلیا اسماعیلیہ فرقے کے تحقیق و تصنیف کے ایک ادارے سے بھی منسلک رہے۔ تقریباً 1963 سے 1968 تک اسماعیلیوں کے اس ادارے کے تحت کام کرتے ہوئے اسلامی تاریخ و فلسفے سے متعلق بے شمار تراجم کیے۔ ابھی تک جان ایلیا عزلت نشیں ہو کر ہنگاموں اور محفلوں سے دور رہ کر تصنیفی کام انجام دے رہے تھے، مگر 1988 میں رئیس امروہوی کے قتل کے بعد جان ایلیا جیسے حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ سر عام گفتگو کرنے سے احتراز کرتے، پھر وہی عالم کہ تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار، پلٹ کر پھر اسی حجرے میں پناہ لی جہاں برسوں خون تھوکا گیا تھا۔ وہ حجرہ ان کی ذہنی آماج گاہ تھا۔ اس حجرے میں وہ کتابیں تھیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ ان کتابوں میں ایک پراسرار رمز تھا اور اسی رمز کے ستائے ہوئے جان ایلیا کو مژدۂ عشرت انجام نہ مل سکا۔ ان کے اندر خود ہی سے ایک خاموش پرخاش کی فضا تیار ہوتی رہی۔ وہ تشکیک و یقین اور وجود کی مابعد الطبیعیات سے ایک مبہم اور مرموز مکالمہ کرنے لگے۔ اس پورے عمل میں جسم و روح دونوں لرزہ بر اندام ہو گئے اور ایک طرح کی آدم بیزاری ان کی شخصیت اور مزاج کا حصہ بن گئی۔ یہ مردم بیزاری کچھ بے سبب نہ تھی۔ وہ کائنات کے اس وسیع خرابے میں زندگی کے معنی ڈھونڈنے میں عمر بھر غلطاؤں پیچا رہے۔ ان پر فتوے بھی لگے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی بھی شدت پسندی کی نذر ہو گئے۔ اپنی بیوی زاہدہ حنا سے تعلق برقرار نہ رہ سکا، وعدے کے باوجود اپنے بابا کی کتابیں چھپوا نہ سکے، اور ان سب حادثوں کا انتقام انہوں نے اپنی ذات سے لیا اور کلام جاری رکھا۔ اپنی اس کیفیت کا اظہار انہوں نے بڑی اندوہناکی اور کرب انگیزی کے ساتھ کیا ہے۔ میں سال ہا سال سے کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ میرا دماغ دماغ نہیں، بھوبل ہے۔ آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح تپکتی ہیں کہ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کاغذ پر چند ثانیوں کو بھی نظر جماتا ہوں تو ایسی حالت گزرتی ہے جیسے مجھے آشوب چشم کی شکایت ہو اور ماہ تموز میں جہنم کے اندر پڑھنا پڑ رہا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اب بھی اپنے خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ میری آنکھیں دہکتی ہیں، مگر میرے خوابوں کے خنک چشمے کی لہریں اب بھی میری پلکوں کو چھوتی ہیں۔ جان ایلیا کی اس درد انگیز کیفیت اور جاں گسل شب و روز میں کچھ سہارا سلیم جعفری نے دیا۔ سلیم جعفری ایک ادب نواز شخصیت کے مالک تھے۔ وہ دبئی میں اکثر عالمی مشاعرے منعقد کرتے تھے۔ سلیم جعفری نے سوچا کہ کیوں نہ جان ایلیا کو بھی چراغ محفل بنایا جائے۔ اس کے لیے مناسب تھا کہ جان ایلیا کا کوئی مجموعہ شائع ہو، اور سلیم جعفری کی ہی کوشش سے یہ کام بھی ہوا۔ ایک تو جان ایلیا کو سامعین کے درمیان پکڑ کر لانا، پھر انہیں مجموعہ مرتب کروانے پر راضی کرنا، یہ سب کام کچھ آسان نہ تھا، مگر سلیم جعفری کو بھرپور داد دینی ہوگی کہ انہوں نے بقول جان ایلیا میرا ظہور ثانی کیا۔ سلیم جعفری نے انہیں مایوسی اور فرار کی زندگی سے نکال کر رجائیت کی تعلیم دی، اور دبئی میں ہی جان ایلیا کے اعزاز میں سن 1990 میں عظیم الشان جشن کا اہتمام کر ڈالا، جو جشن جان ایلیا کے نام سے موسوم ہوا۔ اسی موقع پر ان کے مجموعے شاہد کی تقریب رونمائی بھی ہوئی۔ جان ایلیا کا بہت سا قیمتی کلام ان کی بے نیازی کے سبب اور دست برد زمانہ سے ضائع ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایسے زود گو اور قادر الکلام شاعر کا پہلا مجموعہ 59 برس کی عمر میں شائع ہوا۔ 1991 میں جان ایلیا نے ہندوستان کا سفر کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ 1975 میں دہلی اور امروہہ میں مشاعروں کی زینت بن چکے تھے۔ جان ایلیا اپنے اندر حد درجہ اضطرابی کشمکش رکھتے تھے۔
ان کی شاعری اور دائرے وجود کو ان کے خوابوں کی قتل گاہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں اذیت اور کرب کی صورت گری اپنی انتہا کو ہے۔ ان کی شخصیت متضاد رویوں کی مرکب ہے۔ وہ بیک وقت سخت مذہبی بھی ہیں اور دہریے بھی، اور وہ اپنے آپ کو فوزوی بھی کہتے ہیں۔ وہ لا ادریت کے اس مقام پر تھے جہاں خبر کی منزلیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں۔ عرفان ذات اور تہذیب نفس جیسے عوامل سے مل کر ان کی شخصیت کا خمیر تیار ہوا تھا۔ وہ سرمد و منصور اور شہید کربلا امام حسین کی روایتوں کے امین تھے۔ ان کی شخصیت کا سارا پس منظر اس ماحول میں تیار ہوا تھا جہاں ان کے بابا برٹرنڈ رسل سے علم حیات اور علم نجوم پر خط و کتابت کر رہے ہیں۔ وہ تعقلاتی اور منقولاتی دونوں مدرسہ فکر کے امانت دار ہیں۔ انہوں نے علماء دیوبند کی جوتیاں سیدھی کی تھیں اور اس پر فخر کا اظہار بھی کیا تھا۔ انہوں نے انسانیت اور اس کی بیچارگی کا دکھ اپنی جان پر سہا۔ ایک عجب طرح کی نرگسیت ان کے اندر راہ پا گئی تھی کہ وہ عمر بھر خون تھوکتے رہے۔ وہ زندگی اور اس دنیا کے دار و رسن سے ہوتے ہوئے 8 نومبر سن 2002 کو اپنے جسم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ حالانکہ ان کی مطلقہ بیوی زاہدہ حنا کا خیال ہے وقت نے اگر ان کے لیے کوئی کربلا تجویز کی ہے تو وہ سجدہ گزار ہوتی ہوئی خود ہی ان کی طرف چلی آئے گی۔ کربلا ذات میں بیک وقت شہید و غازی کا درجہ پانے والے جان ایلیا اپنے ذہنی سفر میں کئی بار اس مقام سے گزرے جہاں انہیں خون کی مہک آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی لیے انہوں نے خون کو اپنی ذات و حیات کا استعارہ بنایا۔ موت ان کے یہاں ہر جینیس کی طرح ایک ماندگی کا وقفہ ٹھہری اور وہ اپنی شاعرانہ ہمیشگی کے سبب ادب میں زندہ و جاوید قرار پائے۔